بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اربعین نووی کی دوسری حدیث جبریل بھی اس کو کہتے ہیں، اس پر ہماری بات ہو رہی تھی اور ہم نے ارکان الاسلام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پر بات کر رہے تھے، اور پہلا رکن اسلام کا جو شہادتین ہے اس پر ہم نے بات کی تھی کہ شہادہ کا کیا معنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے متعلق یہ شہادت جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، تو اس کو کہنے کے ساتھ ہمارے اوپر کتنی چیزیں لازم ہوتی ہیں اور اس کے کیا کیا تقاضے ہیں جس کے بغیر یہ چیز ویلڈ نہیں ہوتی، تو اس کا ہم نے کل ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکان الاسلام میں دوسری چیز وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور اسلام یہ ہے کہ آپ نماز کو قائم کریں۔ عبادات میں اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا فریضہ وہ نماز کا فریضہ ہے، اور نماز کو اسلام کہا گیا، نماز کو ایمان کہا گیا، نماز کو اسلام کا ستون کہا گیا، یہ تمام چیزیں کہیں گی نماز کے متعلق۔ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خاص توجہ دی، نماز کے بارے میں بہت سارے فضائل بیان کیے۔ نماز ہی نہیں، نماز سے جڑی ہوئی ہر چیز کے فضائل بلند سے بلند ہیں۔ نماز کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے وضو، آپ صرف وضو کے فضائل دیکھنے حیران رہ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے وضو کیا اور مکمل وضو کیا، صحیح مسلم میں یہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ صرف وضو ہے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، گھر سے نکلا مسجد کے لیے، اس کو ایک ایک قدم کے بدلے میں گناہ معاف ہوگا، نیکی لکھی جائے گی، درجات بلند ہوں گے۔ وضو کرنا، وضو اچھی طرح سے کرنا، نماز کے لیے چل کر جانا، نماز کا انتظار کرنا، نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، ان تمام چیزوں کا ایک سے ایک بڑھ کر اجر ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو نماز سے متعلق ہیں ان کا بہت اجر ہے۔ ایک قاعدہ یہ ہے نماز کے بارے میں، اس سے پہلے ہم نے بات یہ کی کہ نماز اسلام میں عبادات میں سب سے بڑا فریضہ اور سب سے اہم عبادت ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی کہ اس نماز کے متعلق اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی افعال ہیں تمام کے تمام افضل سے افضل اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ تیسری بات، نماز میں سستی کے بارے میں اسلام کی جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی بڑی سخت ہوگی۔ آپ دیکھیں گے ایک دم سے سختی آ جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی، ایک دم سے سختی آ جائے گی۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا اور نماز کو ترک کرنے والا اس کا کیا حکم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھتا ہے، صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ہممت ان آمر رجلا، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں، وہ اذان کہے، پھر ایک آدمی اقامت کہے اور ایک کو میں امام مقرر کروں، اور پھر میں ان لوگوں کے طرف جاؤں، ان لوگوں کے گھروں میں جو لوگ نماز کے لیے، مرد حضرات جماعت کے لیے نہیں آئے، اور ان کے گھروں کو جلا دوں، آگ لگا دوں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کتنی نفرت کا اظہار ہے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ اگر بچے اور خواتین نہ ہوتی تو میں آگ لگا دیتا۔ عصر کی نماز کے بارے میں 2 احادیث ہے بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، یعنی وقت کے بعد اس نے پڑھی، وقت نکلنے کے بعد اس نے پڑھی، وہ یوں سمجھے کہ جیسے اس کا پورا مال، گھر، پراپرٹی اور اس کا پورا اہل، والدین، اس کے بیوی بچے سب ہلاک ہو گئے۔ وہ بندہ جس کو اچانک یہ خبر ملے کہ آپ کے بیوی بچے کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، آپ کے گھر والے سارے ختم ہو چکے ہیں، آپ کی فیکٹری، دکان وغیرہ سب کو آگ لگ گئی ہے، سب کچھ ایک دم سے تباہ ہو گیا۔ یہ بندہ 2 3 4 منٹ پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، امیر تھا، اولاد، بیوی، بچوں کی نعمت سے سرفراز تھا۔ اب یہ 2 3 منٹ کے بعد اس کی حالت کیا ہوگی بھلا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو جائے اس بندے کی حالت یہ ہونی چاہیے جو اس بندے کی حالت ہے۔ نماز کے بارے میں، اس کی سستی کے بارے میں جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی اسلام کی بڑی سخت ہوگی۔ نماز میں سستی کیا ہو سکتی ہے؟ وقت پر نماز نہ پڑھنا، تھوڑی سی لیٹ کر لینا، جماعت میں سستی کرنا، تیز نماز پڑھنا۔ اللہ نے یہ تمام کی تمام چیزیں کن کی صفات ذکر کی؟ قرآن، منافقین کی۔ اور نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سٹیٹمنٹ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا بھلا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم کہتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو اگر ایسا ہم ایسی کیفیت پیدا کریں جس کے بغیر دل نہ لگتا ہو، جس کے بغیر آپ تصور نہ کر سکتے ہو جینا، آنکھوں کی ٹھنڈک، جس طرح کہتے ہیں اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اولاد کو دیکھ کے اس میں دل کو سکون، چین، اطمینان۔ کبھی کبھی تو دیکھ کے غصہ آ رہا ہوتا ہے اولاد کو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اصل میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کی خوشی کی انتہا جو ہمیشہ نصیب نہ ہو، کسی بھی خوشی کی انتہا۔ اور یہ ایک فزیکل چیز ہے کہ آدمی کی واقعی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا آزمانا ہے اس کو، آپ کبھی اس ماں سے پوچھیں جس کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہو، بیٹے سے بڑی محبت ہو، اور وہ بیٹا اس سے کوئی 2 3 4 سال بعد دور رہے اور اس کے بعد اس کو پتہ چلے کہ وہ آ رہا ہے۔ اب یہ جو پہلی نظر اس ماں کی، اور خاص طور پہ وقت بھی وہ ہو جب یہ ویڈیو کالز اور یہ وہ چیزیں بھی نہ ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، تو جب یہ ماں اپنے بیٹے کو 3 4 سال وقت کے بعد دیکھے گی تو جو پہلی اس کی نظر ہے یہ ماں بتا سکتی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے۔ یعنی خوشی کا وہ مقام کہ جو بندے کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھی ہے؟ نماز میں۔ یعنی سب سے زیادہ لطف اور خوشی، سکون اور مزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں آتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ سکون نماز میں آنا چاہیے۔ نماز پڑھنے والوں کے اجر، نماز پڑھنے والوں کی بلندی بہت زیادہ ہے۔ اب آئیے اس طرح کی جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حکم؟ یہ بھی ایک وہ چیز ہے جس کو ہمارے معاشرے میں بیان نہیں کیا گیا، لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ نماز پڑھنے کے بارے میں ایک چیز وہ ہے جس پر سارے لوگ متفق ہیں، تمام علماء، تمام اہل علم، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جانے کے بعد نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ یہ کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ شخص اسلام میں داخل نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے۔ دوسری بات، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، لیکن وہ اس کے وجوب کا انکار نہیں کرتا، سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں ایک رائے، ایک قول، ایک اوپینین یہ ہے لوگوں اہل علم کا دلائل کی روشنی میں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کفر تو ہے لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے خارج کر دینے والا ہے۔ کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جو بندہ سستی سے نماز نہیں پڑھتا، نمازیں چھوڑتا ہے، بالکل نماز کا تارک ہے، وہ بندہ بھی وہ کافر ہے جو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو اوپینین ہے، یہ جو رائے ہے، یہ شیخ امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے ہے، اور اسی طرح بہت سارے دوسرے علماء کی رائے ہیں۔ موجودہ دور میں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے، اور بے شمار لوگوں کی یہی رائے ہے۔ اب دلائل کو اگر دیکھیں تو یہی رائے سب سے زیادہ سالڈ ہے۔ کیوں؟ آئیے تھوڑا سا اس پر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا، پہلی بات یہ چلے ہم کر لیتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے تو تب کافر ہے، تو دوسرے اہل علم یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ فرضیت کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہے تو اس میں نماز کی خصوصیت کیا ہوئی؟ جو بندہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے وہ بھی کافر ہے، جو بندہ اسلام کی ہر وہ چیز جو اسلام کے دلائل سے ثابت ہو چکی اس کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، بے شک وہ ارکان میں سے نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے سچ بولو، ایک آدمی کہتا ہے نہیں سچ نہیں بولنا چاہیے، کافر ہے یہ۔
قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے نہیں سچ نہیں بولنا چاہیے بغیر کسی وجہ کے، اگر کوئی وجہ سبب ہے تو اور بات ہے، یہ کہتا ہے نہیں سچ نہیں بولنا چاہیے، میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو، ہمیشہ سچ بولو سچے لوگوں کے ساتھ رہو، میں نہیں مانتا ہوں، یہ بندہ بھی کافر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نماز کی پھر کیا خصوصیت ہوئی؟ ہم کہتے ہیں کہ نماز سب سے اعلیٰ درجہ ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے بارے میں اور اتنے دلائل ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ کافر تب ہوگا جب فرضیت کا انکار کرے گا، تو کوئی فرق نہیں رہ گیا نماز میں اور باقی چیزوں میں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اب وہ دلائل کیا دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کافر ہیں؟ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ توبہ کی، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 11، اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، اس سے پہلے مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سورہ توبہ پتہ ہے نا، اس کے پہلے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، اصل میں یہ مشرکین مکہ کے بارے میں تھا کہ اب تمہارے پاس 4 ماہ ہیں، اس کے بعد یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، کس سے؟ کفر اور شرک سے۔ توبہ کا کیا مطلب ہوا؟ ایمان لے آئیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب جا کر وہ آپ کے دین میں بھائی بنیں گے، یعنی مسلمان کہلائیں گے۔ اگر یہ نماز اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ یہیں پر کہہ دیتے کہ فَإِن تَابُوا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ نہیں، نماز کا ساتھ ذکر کیا اور زکوٰۃ کا بھی ساتھ ذکر کیا۔ اہل علم نے اس سے یہ پہلی دلیل ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا سستی کے ساتھ بھی، وہ بندہ بھی اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ دوسری دلیل سورۃ الماعون، اس کی 4 آیت میں کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، ہلاکت ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ لیکن کون سے نماز پڑھنے والے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں صرف سستی کرتے ہیں۔ تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صرف سستی کرنے پر جہنم کی سزا سنائی جا رہی ہے، تو چھوڑنے پر کیا ہوگا؟ صرف سستی کرنے پر۔ تیسری دلیل سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 سے لے کر 48 تک، وہ کیا ہے بولا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت والے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، وہاں پر وہ جا کر سوال کریں گے جہنم والے لوگوں سے، مجرموں کے متعلق آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، پھر ان سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا آپس میں کمیونیکیشن ان کی کروائیں گے، کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ اب اس سے کافی ساری باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ ان لوگوں نے جو ان لوگوں کے بارے میں سوال کر رہے ہوں گے جن کو وہ جانتے پہچانتے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوں گے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے۔ وہ سب سے پہلی بات یہ کریں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا کہ وہ مسلمان لوگ ہوں گے، یعنی کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے۔ اگر کلمہ انہوں نے نہ پڑھا ہوا تو صاحب کہتے ہیں ہم تو تھے ہی کافر۔ اچھا، ان دونوں باتوں پہ جو سورۃ الماعون اور سورۃ المدثر کی میں نے بتائی، اس پر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات آپ لوگوں کی اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف نماز چھوڑنے کا جرم نہیں بیان کیا گیا، کچھ اور جرم بھی ہیں۔ جیسے سورۃ الماعون میں جو کہا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یعنی وہ نماز میں دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں لوگوں کو دینے سے روکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ چیزیں بھی ایڈ ہیں، صرف نماز تو نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جگہ پر جو سورۃ المدثر کہتے ہیں وہاں پر 4 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، جو وہ جہنم میں جائیں گے ان لوگوں کا جواب میں 4 چیزیں تھیں، آپ نے ایک کوئی ہی پکڑ لیا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے ہم۔ نماز نہ پڑھنے کے بعد انہوں نے دوسرا جرم اپنا یہ ذکر کیا، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اسی طرح ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے دین اور اس کے خلاف، مذاق اڑایا کرتے تھے دین اور اس کی تعلیمات۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اصل سبب تو یہ ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں داخل کیا گیا؟
تو اس کا اہل علم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کے باقی دلائل اور احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ کن کن احادیث سے پتہ چلتا ہے یہ؟ پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، من ترک صلاة العصر فحبط عمله، جس بندے نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری کی ہے۔ پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فوت ہونے کا معنی یہ تھا کہ اس نے پڑھی تو ہے لیکن وقت گزر جانے کے بعد۔ یہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جس من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، فقد حبط عملہ، اس کے عمل تباہ ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ ایک نماز تو عمل ضائع ہو گئے تو پھر وہ کیا بنے گا اس کا؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف نماز، باقی چیزیں تو ویسے ایڈ کی، باقی چیزیں تو معمولی ہیں، جیسے سورہ معون میں کیا ہے؟ پہلی چیز ہے نماز میں سستی کرنا، دوسری کیا چیز ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون، دکھلاوا، نماز پڑھنے میں دکھلاوا کرنا، اور تیسری چیز وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام چیزوں سے روکتے تھے۔ تو عام چیزوں سے روکنا، استعمال کی چیز کسی دوسرے کو نہ دینا بخل کی وجہ سے، یہ کوئی کفر والا کام تو نہیں، سب مانتے ہیں۔ لیکن عصر کی نماز، ایک نماز کے چھوڑنے پر یہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، بین المسلم و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان، اسلام کے درمیان یا مسلم کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ بین العبد والشرک والکفر ترک الصلاۃ، یہ ہے۔ اس میں اہل علم نے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اور کچھ دوسرے اہل علم نے ایک نقطہ نکالا ہے۔ اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کو کفر کہا گیا، یہ کفر دونا کفر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وہ کفر ہے جس میں بندے کو گناہ ہوتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جہاں جہاں پر اسلام نے کفر کے ساتھ الف لام کا اضافہ جہاں پہ ہوا ہے نا جس حدیث میں، اس کفر سے مراد وہ کفر ہے جو اسلام سے نکال دینے والا ہے۔ کہتے ہیں باقی جتنے بھی دلائل ایسے ہیں جہاں پر کفر دونا کفر ہے، یعنی ایسا کفر جو بندے کو اسلام سے نہیں نکالتا، اس میں کفر کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا۔ یہاں پر کیا ہے؟ بین العبد والشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث۔ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ خاص کفر و شرک کی بات ہو رہی ہے؟ جی، خاص کفر و شرک کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کفر جو بندے کو اسلام سے نکال دینے والا ہے۔ اسی طرح ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ اور جو ایک چیز، ایک جو فرق ہے وہ نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑا کفر کرے گا۔ ابن ماجہ وغیرہ میں ایک حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے نماز پڑھی، اس کی حفاظت کی، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور نجات ہوگی، اور جس نے ان کی حفاظت نہ کی نمازوں کی اور ان کو چھوڑا، تو وہ قیامت کے دن ایک تو اس کو نور نہیں ملے گا، نجات نہیں ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرعون، حامان، قارون اور امیہ بن خلف، ان لوگوں کے ساتھ ان کو جمع کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ یہ باتیں ہوں گی۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کیا سمجھتے تھے؟ ترمذی میں حدیث عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ تابعی، وہ کہتے ہیں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون من الاعمال ترکہ کفر الا الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اعمال میں سے کسی چیز کو چھوڑ دینا اس کو کفر نہیں سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے، کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں چھوڑتا تھا، وہ ان کے نزدیک کافر تھا۔ صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ ایک بڑی سادہ سی بات، منافقین نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ مسجد میں آ کے پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اگر نماز چھوڑنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو منافقین کبھی نماز نہ پڑھتے اور کبھی مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھتے۔ ان کو پتہ تھا کہ جیسے ہی نماز چھوڑیں گے پتہ چل جائے گا کافر ہے۔ نماز چھوڑنا کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ اور وہی حدیث میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ہماری تو تربیت ایسے ہی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کچھ آدمی ایسے بھی ہوتے تھے وہ بیمار ہوتے، چل نہیں سکتے تھے، تو وہ دو آدمیوں کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کر نماز جماعت کے ساتھ آ کر ادا کیا کرتے تھے۔ صرف جماعت کے بارے میں دیکھنے میں اتنی زیادہ احادیث ہے، اس کو چھوڑنے پر اتنی وعید ہے۔
تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نماز باقی عبادات میں اس کا جو خاصہ ہے، اس کو جو اسلام کا عمود ستون قرار دیا، تو ستون کے بغیر کوئی عمارت نہیں رہتی، گر جاتی ہے، تو بندے کے ایمان کی عمارت گر جائے گی۔ یہ بنیاد بھی ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے جو ستون بھی ہے۔ یہ ستون ہٹے گا، بنیاد گر جائے گی، تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، 3 نمازیں پڑھی، 2 چھوڑ دی، 4 پڑھی 1 چھوڑ دی، 1 پڑھی 2 3 4 چھوڑ دی، اس کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کفر اسلام میں سروائیو کر رہا ہے۔ اس کو کافر کہنا بھی مشکل ہے، مسلمان کہنا بھی مشکل ہے، لیکن اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے۔ اور اہل علم نے یہ اب اس پر جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ کفر ہے جو بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جن اہل علم کا یہ موقف ہے، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کافروں والا معاملہ ہوگا۔ بے نماز بندے کے ساتھ ایک مسلمان نمازی خاتون کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح ایک نمازی آدمی مسلمان ہے، بے نماز لڑکی ہے، اس کے ساتھ بھی شادی نہیں ہوگی۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کا فتویٰ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی جو خواتین ہیں ان سے شادی ہو سکتی ہے، اہل کتاب کی یہودی نصرانی وہ ان سے ہو سکتی ہے، تو آپ نے کہا کہ بے نماز سے نہیں ہوتی، جو نماز خاتون نہیں پڑھتی، تو انہوں نے کہا کہ دونوں میں فرق ہے۔ ان کا پتہ ہے کہ ہمیں پہلے سے وہ کافر ہیں، اہل کتاب ہیں لیکن کافر ہیں۔ یہ جو بے نماز ہونا ہے، یہ بے نماز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گیا بندہ، جو بالکل نماز پڑھ ہی نہیں رہا، تو وہ مرد ہو یا خاتون، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اس سے آگے بڑھ کر اس بندے کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے، اس بندے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ اس اوپینین پر، اور یہی اسٹرانگ، یہی زیادہ بہتر، یہی زیادہ اس کے مطابق ہے جو دلائل میں آیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ کیا، اب دیکھیے مالکی اور شافعی یہ بھی کہتے ہیں کہ بے نماز جو بندہ ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، اگر پھر بھی اس نے نماز شروع نہ کی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ قتل اس کی حد ہوگی، یعنی حد ہوگی۔ یہ حد کس بات کی؟ مرتد ہونے کی۔ اور کہا لیکن اس کے بعد پھر اس کا جنازہ وغیرہ پڑھا جائے گا کیونکہ اس کو سزا مل گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ان آئمہ کے بعد جو بعد میں آنے والے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے ان آئمہ کی مخالفت میں بھی کہا کہ نہیں، وہ کافر نہیں ہوتا، بس اس کو وہ گناہ بہت بڑا ہے لیکن بالکل اسلام سے نہیں نکلتا۔ نہیں، نماز ایک خاص چیز ہے۔ اچھا، وہ جو ایک بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے بارے میں، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اچھا، یہ کیسی بات ہے؟ سارے اعمال ضائع، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک نماز چھوڑنے پر؟ ایک نماز چھوڑنے پر تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چیزیں واقعی اتنی زیادہ اہم ہوتی ہیں کہ ان کو چھوڑنا آپ کو ایک پوری چیز میں فیل کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک ایگزام دیا، اس کے ہیں 100 مارکس، آپ نے 60 مارکس لینے تو پاس ہونا ہے، آپ نے 50 مارکس کا پیپر کر لیا، ایک کویسچن رہ گیا، اس کے مارکس ہیں 10، اس کے مارکس آپ نے 10 لے لیے تو پاس، نہ لیے تو فیل۔ نماز ہمارا وہ کویسچن ہے، رہ گیا فیل، ہر چیز فیل، ختم، آگے بات ہی نہیں چلے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سختی نہیں ہوگی؟ شیخ، میرا 120 سے متعلق ایک سوال ہے، اگر ایک شخص جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے تو کیا وہ اس کے جو اعمال جو برباد ہونے کا 120 میں ذکر ہے، کیا وہ امید ہے؟ انشاءاللہ امید ہے، جو بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے، بلکہ توبہ کا تو سبحان اللہ، توبہ کی تو کیا بات ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے یہ فرمایا، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ من تاب وآمن، توبہ بھی کی، پکا مومن بن گیا، وعمل صالحا، اچھے عمل بھی کرتا رہا، اس کا ثبوت دیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تو اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بقول ہمارے شیخ قاری صاحب میر محمدی، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی کمانڈ آئی ہے کہ ساری چیزیں ہی بدل جائیں، بالکل ہی، اور اتنی زیادہ اپوزٹ میں چینج ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت سختی ہوگی، خاص طور پہ وہ لوگ دین پر جن کی تربیت نہیں ہے، ان کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ سختی نہیں ہے؟ بڑی سخت بات نہیں لگ رہی، بندہ اسلام سے فارغ۔ ہمارے ہاں تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے
ہاں جو جس بندے کی جہالت ہے وہ اور بات ہے. غالباً شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ، کسی خاتون نے ان سے پوچھا کہ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھائیں، نصیحت کریں. اگر نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلائل دکھائیں، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کسی اور خاندان کے کسی آدمی سے جس کی وہ بات مانتے ان کے ذریعے سے سمجھائیں. اگر نہیں مانتے تو کسی اسکالر، کسی عالم کے ذریعے سے سمجھائیں. پھر بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا اس کے نکاح میں رہنا حلال اور جائز ہی نہیں ہے. آپ اس سے طلاق آپ کا لینا واجب اور ضروری ہے. تو سمجھایا جائے گا، عام لوگوں کو سمجھایا جائے گا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بندہ کہے نا، عام بندہ بھی وہ کہ بڑی سختی کی بات لگ رہی ہے، ہم کہ نہیں آپ انشاءاللہ اس سختی کو مانیں گے. آپ کہیں گے یہ صحیح سختی ہے. کیسے؟ ہم ان سے پوچھیں گے آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں پڑھتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بزنس کرتا ہوں، میری ایک کمپنی ہے. اچھا ہم پوچھیں گے کہ کیا یونیورسٹی میں کچھ ایسے رولز بھی ہیں کہ جس کو آپ جب وائلیٹ کرتے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو کہتی ہے جزاک اللہ خیرن، سامنے گیٹ ہے آپ جا سکتے ہیں؟ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ ایک بزنس شروع کرتے ہیں، اس میں چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے امپلائیز آگے پیچھے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ختم بھائی جاؤ، اس پہ گزارا نہیں ہو سکتا. ہر جگہ پر ہم اس کو مانتے ہیں. اسلام کے بارے میں کہتے ہیں نہیں بہت سختی ہوگی، باقی ہر جگہ پہ مان رہے ہوتے ہیں. ہر ملک میں کچھ ایسے قوانین ہیں جن کی سزا موت ہے، ہر ملک میں، اور وہ چیز اتنی بڑی نہیں ہوتی. بندہ کہ یہ تو بہت سختی ہوگی، تو سبحان اللہ سختی کہاں کی؟ اسلام ہے یہ. اب باقی چیزوں میں سختی مانتے ہیں. ایک آدمی آپ نے اس کو امپلائی رکھا ہوا ہے، چلے وہ کام میں سستی کرے اور بات ہے، وہ آ ہی نہیں رہا آفس میں، مہینے کے بعد اگر سیلری لینے کے لیے وہ آ جائے تو آپ کو صرف اس کے سیلری مانگنے پہ کتنا غصہ آئے گا، باقی باتیں بعد میں چھوڑیں. ہمارے استاد محترم ایک مثال دیا کرتے تھے اس طرح کی چیزوں میں، حافظ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ ان کو صحت عافیت اور اچھے عمل کے ساتھ لمبی زندگی نصیب کرے، اور تمام ہمارے اہل علم کو. وہ کیا کرتے تھے، وہ گدھا جو ایک فصل خراب کرتا ہے نا، اس فصل خراب کرنے پر اس مالک کو غصہ تو آتا ہے، لیکن غصے کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب وہ فصل خراب کرنے کے بعد مالک کی طرف دیکھ کر اوپر والا ہونٹ اوپر کر کے دانت نکال رہا ہوتا ہے. کیا تو اس کے غصے کی انتہا ہو جاتی ہے، شاید اس سے پہلے وہ برداشت کر لے. ایک بندہ پورا مہینہ آپ کے آفس میں نہیں آیا اور پھر آ کر سیلری بھی مانگ رہا ہے، آپ کے تو غصے کی انتہا ہو جائے. یہ نماز وہ چیز ہے، اسلام کی وہ ہے کہ جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ وہ میجر چیز ہے. اس کو بھی نہیں پڑھنا تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کا سمجھا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھا کیا؟ تو اسلام میں نماز کا یہ حکم ہے، بہت واضح باتیں ہیں. کسی کو اگر سخت لگے دلائل اسی کے ساتھ ہے، دلائل اسی کی طرف ہے. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تیسرا رکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پاک ہونا، کسی چیز کا عمدہ ہو جانا. زکوٰۃ کو مال کی پاکیزگی قرار دیا گیا ہے. زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر ہے، اس پر ایک وقت کا گزرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اچھا بھی نماز ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے. زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ دینے کے برابر مال پہنچ چکا ہے ان پر ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو پڑھیں، ان کو سیکھیں. زکوٰۃ اسلام میں اس لیے رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور فقیر لوگوں کو دے دی جائے گی. زکوٰۃ جب ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ایک اعتبار سے لینے والے کا احسان ہے کہ اس نے ہماری ذمہ داری سے ہمیں سبکدوش کیا، ہم اس سے فارغ ہو گئے. اصل میں یہ کچھ دوسرے لوگوں کا حق ہوتا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اصل میں انہی کی چیز ہوتی ہے. تو کوئی بندہ کسی کی چیز، جیسے میں اب میں سے کسی سے کوئی چیز لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو واپس کرتے ہوئے بڑا احسان کر رہا ہوں، میں نے بہت احسان کیا آپ کو واپس کر رہا ہوں، بھائی چیز ہی آپ کی تھی. تو وہ جو زکوٰۃ ہے وہ اس بندے کا مال تھا جو اللہ نے ہمیں پکڑایا ہوا تھا، جو ہمیں اللہ نے دیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، جیسے ہم سفر کسی جگہ پہ کریں، کوئٹہ کے لیے میں سفر کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی تھی، نشانیاں نظر آتی تھیں. ایک یہ بھی ہم نے گھر سے
کیونکہ 20-24 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، گھر سے کھانا وغیرہ لے لیا کرتے تھے، پکوا کے ساتھ رکھا کرتے تھے. سفر شروع کیا، وہ ڈی جی خان کے بعد اس کو کراس کرنے کے بعد وہ بلوچستان کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد کھانا کھانا شروع کرنے لگے تو کوچ میں کوئی اور بندہ بھی آ کر بیٹھ کے ہم نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. وہ ہماری دعوت کو قبول کر لیتا. یہ بات اتنی ہے بس، لیکن اس سے معلوم کیا ہوا، یہ اس کا رزق تھا، اللہ نے ہم سے اٹھوایا، بنوایا، خریدا، ہم نے بنایا، ہمارے گھر والوں نے اس کو محفوظ کیا، برتن میں ڈالا، کھانا وغیرہ پورا تیار، اور اس کو ہم اٹھا کر لائے اس آدمی کے لیے، اس نے آ کر کھا لیا. اب یہ آدمی، اس کی بھی سٹوری الگ ہی ہوگی. یہ پتہ نہیں کس گاؤں سے اٹھا ہوگا، کس کو کہا ہوگا یار میری ٹرین میں نکل جائے، مجھے چھوڑو. ایک سے لفٹ لی، دوسرے سے لفٹ لی، کبھی بھاگتا دوڑتا. ہو سکتا ہے کہ یہ جب اسٹیشن پہ پہنچا ہو گاڑی چل پڑی ہو، اس نے سوٹ لگائی ہو، خوب دوڑ کے تیزی سے بھاگا اور آ کے چڑھ گیا ہو کسی اور ڈبے میں. چلتا 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 پتہ نہیں اس نے کام پہ بیٹھنا تھا، ہمارے قریب سے گزرا، ہم نے بلا لیا. یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اس مدبر الامور کی تدبیر ہے. اس کو کہتے ہیں رب. رب کے جو معنی ہے نا اس میں یہ بھی آتا ہے. تو اسی طرح سے زکوٰۃ کا مال ہمارے مال میں دوسروں کا مال اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے. تو جو بندہ اس طرح سے احسان جتلاتا ہے تو وہ بندہ اپنے اس کو ضائع کر لیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جس کو زکوٰۃ دیں، آپ بہتر، بہت بہتر یہ کہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے، اسے بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ صحیح مسلم میں ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دور میں ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ کسی کے پاس زکوٰۃ رکھ دیتے تھے. تو وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کبھی اس کو دیکھتے بھی نہیں تھے. ایک آدمی نے زکوٰۃ دی، صبح پتہ چلا جس کو زکوٰۃ دی وہ تو چور ہے. اس نے کہا چلیں پھر دوبارہ زکوٰۃ دیتا ہوں. اچھا یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے، ایک بندے نے زکوٰۃ ایک دفعہ دے دی ہو، پھر دوبارہ اس نے دوبارہ زکوٰۃ دی رات کو دیکھے بغیر. صبح پتہ چلا وہ تو زانیہ تھی، بدکار عورت تھی، کسی جگہ پہ جا رہی تھی تو اس کو زکوٰۃ دے دی. کہنے لگے یا اللہ یہ کیا؟ تو اس کی نیت پر ہے. ان دونوں احادیث میں یہ پتہ چلا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کوشش کیا کرتے تھے کہ جس کو زکوٰۃ دیں نہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں، نہ اس کو ہمارا پتہ چلے. سبحان اللہ، کتنی پیاری چیز ہے. ریاکاری کتنی ختم ہو جاتی. اور یہاں پہ لوگ کسی پر زکوٰۃ دے کر اس پر احسان جتلا رہے ہوتے ہیں. تو احسان ہی جتلانا چاہیے. ہاں اگر آپ کسی کو پتہ چل گیا، آپ کو اس کا پتہ چل گیا، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے لیے دعوت کا راستہ کھل جاتا ہے، اور آپ کو کھولنا چاہیے ایسی چیزوں کے ذریعے سے راستہ. مؤلفۃ القلوب زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو داخل کرنا، آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ نیو مسلمز بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام کی طرف مائل ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اپنا مال خرچ کریں ان پر. اور سبحان اللہ، پتہ ہے مال خرچ کرنے کا کتنا فائدہ ہے. اللہ نے اس کا عجیب امپیکٹ رکھا ہوا ہے. عجیب چیز ہے. پتہ چلا نا درس ہے، اس کے بعد کھانا بھی ہے، خام خواہ دل کرتا ہے کہ جائیں بندہ، خام خواہ دل کرتا ہے بغیر کسی وجہ. جب یہ نکلنا وہاں پہ درس ہوگا، ساتھ کھانا بھی ہوگا، تو بندہ کبھی کبھی یہ دیکھنے بھی ذہن میں گوارا نہیں کرتا کہ آ کون رہا ہے، درس دینا کس نے. لیکن نہیں، بس یہ چیز ہی کافی ہے. اٹریکشن ہی اتنی زیادہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بار بار توجہ دلائی کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو. اور کھانا کھلانے کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے ساتھ خاص نہیں کیا، انسانوں کے ساتھ خاص ہے. جیسے دفن جو ہے نا، دفن یہ مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے. وہ بندہ جو کافر بھی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر مر جائے، مسلمان رہتے ہیں، وہ بندہ کافر تھا تو اس کو دفن تو کیا جائے گا. اسلام کہتا ہے کہ اس کو دفن کرو. یہ ایک انسان کا حق ہے. اسی طرح کھانا کھلانا، اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے اس میں. تو زکوٰۃ، اس لیے زکوٰۃ ہم لوگوں کو دیتے ہیں. اور زکوٰۃ میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، بندے کو شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ اس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں اس کی جگہ پر نہیں ہوں. زکوٰۃ دینے میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ بندہ زکوٰۃ دے کر لوگوں کو ایسا بنانے کی کوشش کرے کہ وہ زکوٰۃ سے مستغنی ہو جائے. لوگ پتہ زکوٰۃ کیسے دے رہے ہوتے ہیں، یہ میں نے خود بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم کرے، ہم پر بھی رحم کرے. دکان بنائی بھی ہے، لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، ان کو 5 روپے اٹھا کر دیے اور نیچے نوٹ بک میں لکھ لیا. وہ اس طرح سے اپنی زکوٰۃ پوری کرتے ہیں. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، 500 اس کو دیا، 1000 اس کو دیا، اس کو دیا. سبحان اللہ، یہ فقر دور کرنے کے لیے.
ایک بندے کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ اگر ملے، ایک اچھی اماؤنٹ اگر ملے، وہ اپنا کاروبار شروع کر لے تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد وہ زکوٰۃ لینے کے نہیں دینے کے قابل ہو جائے گا۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، ایک بڑھیا رو رہی تھی، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی ہمارے ہمسائے میں ایک شخص ہے وہ فوت ہو گئے۔ کہا آپ کے کیا لگتے تھے؟ کہتے کچھ نہیں لگتے تھے۔ سبحان اللہ، تو آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں، اتنے آنسو کیوں؟ رشتہ بھی کوئی نہیں آپ کا ان کے ساتھ؟ کہنے لگی اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم یہاں پہ پہلے سے رہ رہے تھے، وہ جب ہمارے پاس آ کر شفٹ ہوئے تھے تو اس وقت ہم پر زکوٰۃ لگتی تھی، آج وہ دنیا سے گئے ہیں تو ہم زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں اس بندے کی وجہ سے۔ آج ہم پر زکوٰۃ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو دیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ صرف اگر مسلمان، پوری دنیا کے اگر مسلمان زکوٰۃ اپنی دینا شروع کر دینا، دنیا میں مسلمان ہی نہیں کسی بھی جگہ پر کوئی کافر لوگ بھی فقیری کی وجہ سے تنگ دست نہیں رہے گا کوئی بھی۔ اور اس طرح ایک دفعہ ہو چکا، کن کے دور میں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے، ایک گھر سے زکوٰۃ چلتی، وہ جانے بغیر دیا کرتے تھے نا، کبھی کبھی زکوٰۃ اس کو بھی دے دیتے جو حقدار نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا گیس لگاتے دے دیتے۔ زکوٰۃ چلتی اور وہ زکوٰۃ جو مال دولت یا جو تھیلی جس میں وہ ہوتے درہم دینار وغیرہ، وہ چلتے چلتے کوئی 2-4 دنوں کے بعد، ہفتے 10 دنوں کے بعد اسی کے گھر میں واپس آ جاتی، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ تو صرف مسلمان زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو دنیا سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم لوگوں میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی زکوٰۃ کم بنتی ہے وہ تو دیتے ہیں، بڑے اہتمام سے دیتے ہیں، جن کی زکوٰۃ ذرا زیادہ ہو جاتی ہے بخل کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت اور شدید وعید بیان کی، یہ جو زکوٰۃ اپنے مال کی نہیں دیتے کیا کیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، یہی مال اللہ جہنم میں اور بھی سزائیں دیں گے، اس مال کو گرم کیا جائے گا اور ان کے چہرے، پیشانیاں، ان کے کمر، ان کے جسموں پر اس مال کو داغا جائے گا، یہ آگ میں اس کو سلگا کر اس سے ان کو زخم دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ مال تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مال جانور کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا، یعنی مختلف طرح کی اذیت ہوگی، تو وہ جانور ان کا پورے کا پورا غول اور ریوڑ آئے گا پورے کا پورا، اور وہ اس بندے کو روندتا ہوا چلا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے۔ تو زکوٰۃ، اچھا زکوٰۃ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے نا، اکثر جگہوں پر زکوٰۃ کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ ویسے بھی یہ نہیں کہ بس زکوٰۃ کی صورت میں کسی کو دینا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرو۔ اچھا بہت سارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں فلاں آدمی ہے، اس کی یہ کنڈیشنز ہیں، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو زکوٰۃ، وہ ان لوگوں میں 8 لوگوں میں نہیں آ رہا ہوتا کہ زکوٰۃ دی جائے، تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی صرف زکوٰۃ سے نہیں، ویسے بھی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، دوسرے پیسے سے کر دو، عزیز و اقارب میں کسی کی مدد کرنی دوسرے پیسے سے کر دو۔ تو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، فقیر مسکین وغیرہ، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بڑا ضرورت مند ہے، کون ہم میں سے ایسا ہے جو ضرورت مند نہیں ہے؟ بے شک جتنے بھی مال دولت اس کے پاس ہونا یہ چاہیے کہ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اور باقی جو 6 لوگ جن کا ذکر کیا گیا ان میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ فقیر یہ فقر سے فا قاف را اس کا مادہ ہے، اور فقار کہتے ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی کو، بیک بون کو۔ فقیر کو فقیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس، بیچارے کے پاس غربت کا یہ عالم اور یہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ کسی جگہ آنے جانے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ مسکین کو مسکین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سین کاف نون سے نکلا ہے، سکن اصل میں کہتے ہیں ہاسٹل کو، رہائش کو۔ تو یہ بندہ، پیسے اس کے پاس اتنے کم ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کسی جگہ پہ آ جا نہیں سکتا، بس گھر میں سکون سے پڑا رہتا ہے، سکون کر رہا ہے، آنے جانے کے قابل ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں آتا جاتا، زیادہ گھر میں رہتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس پیسے ہوں لیکن ضروریات پوری تو ہو رہی ہوں لیکن وہ پوری کی پوری ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، ساری ضروریات اس کی پوری نہ ہو رہی ہوں۔ تو فقیر بہت ہی کمزور مالی اعتبار سے، مسکین اس سے بہت اچھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اس کے راہ میں خرچ کرو، تو اس خرچ کرنے کا مطلب صرف مال کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہم نے جو کچھ ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں رزق کا لفظ ہے نا، اور رزق ہم نے جان لیا کیا مطلب۔
تو اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا اس میں سے خرچ کریں. مال دیا تب بھی خرچ کریں. اگر اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے تو اس کو اللہ کے لیے بھی خرچ کرو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہے تو اللہ کے بندو اس گھر کو اللہ کے لیے بھی خرچ کرو. گاڑی دی ہے تو اللہ کے لیے بھی خرچ کرو. کوئی بھی صلاحیت دی ہے اللہ کے لیے خرچ کرو. عزت دی ہے اللہ کے لیے خرچ کرو. اگر آپ لوگوں کے ساتھ کسی کو محبت ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا خاندان میں بڑے لاڈلے ہوتے ہیں, اس محبت کو اللہ کے لیے خرچ کرو. کیسے خرچ کرو گے؟ جن لوگوں کو آپ سے محبت ہے, خاندان کے افراد ہیں, آپ ان کو اسلام کی دعوت دو, اس محبت کو کیش کرواؤ, ان کو اسلام کی طرف بلاؤ. اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے اس محبت کے نام پر ان کو اس دور کرنے کی کوشش کرو. جیسے ہوتا نا ممانی ہے, پھوپھی ہیں, چچی ہیں, تو ممانی پھوپھی ہیں وہ آپ سے کبھی ہوتا ہے نا عمر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے, بچوں کی طرح ہوتے ہیں. تو اگر ان کو آپ سے محبت ہے تو آپ ان سے آپ جوان ہو گئے تو آپ ان سے کہیں کہ آپ مجھ سے پردہ کیا کریں. آپ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ سے ان کو محبت ہے, بہت ہمدردی ہے شروع سے ہی, آپ ان سے کہ نماز پڑھیں, اور نماز تو بہت اہم ہے. یعنی اس محبت کو اللہ کے لیے بھی استعمال کریں. تو جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے بھی استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں. تو زکوٰۃ تو فرض ہے, تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ انسان پر اس کو بہتر بناتی ہیں. تو اس کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے. صدقہ بھی, زکوٰۃ کو صدقہ کے نام سے بھی معروف ہے. ایک صدقہ واجب ہوتا ہے اور دوسرا صدقہ واجب نہیں ہوتا. اور صدقہ کی, زکوٰۃ کی بہت ساری مثالیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, اللہ اکبر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا اور اس کے ذریعے وہ اللہ کے چہرے کی امید اور اس کے چہرے کا دیدار اور اللہ کے رضا کی امید رکھتا ہو, اس پر بھی اس کو اجر دیا جائے گا. یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. یہاں تک کہ انسان کا اپنی خواہش کو پورا کرنا اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کے ذریعے سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی صدقہ قرار دیا. صحابہ نے حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو ہماری ضرورت ہے, ہماری خواہش ہے, یہ صدقہ کیوں؟ یہ حدیث ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ اپنی یہی والی خواہش اگر اس جگہ اور اس طریقے سے پوری کرتا جو جائز نہ ہوتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جی ہوتا. اگر یہ بندہ جائز طریقے سے پوری کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے, اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کو اجر بھی دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ صدقہ بہت عام چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ, ہر نیکی ہی صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.